السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں کافی انویسٹیگیشن آگے بڑھ گئی ہے اور اس سلسلے میں مزید گرفتاریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے طارق شفیع صاحب کی گرفتاری کے بارے میں چھاپے مارے جا رہے تھے۔ سنا ہے کہ انہوں نے کوئی 1 ہفتے کی حفاظتی بیل ان کو مل گئی ہے، اور اسی طرح شاید رفیع لاکھانی صاحب کو بھی اور ایک اور صاحب کو بھی بیل ملی ہے۔ لیکن جو آپ کے ان کے عامر زمان صاحب جو تھے جو گرفتار ہوئے تھے، ان کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جوڈیشل کسٹڈی ہو جائے، لیکن اگر ہو بھی جاتی ہے تو کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا ہے کہ انہوں نے محمد زمان صاحب نے بہت کچھ بتا دیا ہوگا FIA کو جو چاہ رہے تھے وہ، لیکن بہرحال ابھی ان کا اس وقت پینڈنگ ہے، مثلا عدالت میں موجود ہے۔ ابھی میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جوڈیشل کسٹڈی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، لیکن جو اہم ترین شخصیات ہیں 2، جن میں سے ایک سیف اللہ نیازی اور ایک عامر کیانی صاحب کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مختلف جگہوں پر FIA نے چھاپا مارا ہے، لیکن عامر کیانی صاحب مل کے نہیں دے رہے۔ لیکن ایک بہت اہم اطلاع ہے، خود PTI کی اطلاع ہے۔ PTI والے لوگ انفارمیشن دیتے ہیں کہ PTI کے اہم ترین شخصیت کا کہنا ہے کہ عامر کیانی صاحب اس وقت KPK ہاؤس میں جو ہے وہ روپوش ہیں، اور KPK گورنمنٹ کے انڈر جو ہے وہ چھپے ہوئے۔ یاد ہے طارق شفیع صاحب کو بھی جب گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے تھے تو وہ پنجاب چلے گئے تھے، لاہور چلے گئے تھے، اور وہاں پہ کیونکہ PTI پلس PMLQ کی حکومت ہے تو اس لیے وہاں پر انہوں نے روپوشی کر لی تھی۔ لیکن ابھی سنا یہ ہے کہ وہ واپس آ گئے تھے کراچی، اور اپنے بیٹے کے گھر پہ وہ چھپے ہوئے تھے، اور اس دوران FIA نے ان کے گھر پہ تو چھاپا مارا تھا، پھر سرچ وارنٹ لینا تھا بیٹے کے حوالے سے، لیکن بیٹے کے حوالے سے وہ سرچ وارنٹ لینے میں ابھی دیری تھی کہ انہوں نے اپنی حفاظتی 1 ہفتے کی شاید بیل ہے، اور میرا خیال ہے یہ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی طارق شفیع صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن میری ابھی اطلاع ہے کہ شاید وہ 1 ہفتے کی بیل پہ تھے۔ بہرحال اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جی سیف اللہ نیازی صاحب کہاں ہیں، کس کی کسٹڈی میں ہیں، کیا کچھ وہ جو ہیں انویسٹیگیشن میں بتا چکے ہیں، کیا ان کی بنیاد پر بنی گالہ میں چھاپا مارا جا رہا ہے، کیا ان کی بنیاد پر مزید اور اہم ترین لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں میں ایک اور بات بتا دوں کہ ایک بہت اہم ذرائع کے ذریعے میں ایک بات بتا دوں کہ PTI فارن فنڈنگ کیس میں تقریباً کوئی 25 سے 30 افراد اہم ترین PTI کی لیڈرشپ، انکلوڈنگ عمران خان اور انکلوڈنگ عارف علوی جو اس وقت صدر پاکستان ہیں، وہ اس وقت عطاب میں ہیں۔ عارف علوی صاحب صدر ہیں اس لیے امیونٹی ہے ان کو گرفتار تو نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ عارف علوی کے اکاؤنٹس میں فارن فنڈنگ کے پیسے آئے ہیں، ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں۔ اسد عمر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، قاسم سوری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آپ کے جو پچھلے گورنر تھے آپ کے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے سندھ کے، کہ ان کے اکاؤنٹس میں بھی فارن فنڈنگ کے پیسے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فارن فنڈنگ پہ اگر لوگوں نے پیسے دیے، چاہے جائز پیسے چلے مانگ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ ان پرسنل اکاؤنٹ میں کیا کر رہے ہیں، جبکہ PTI کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی اکاؤنٹس کھلے تھے، انکلوڈنگ عمران خان کے 2 پرسنل اکاؤنٹ جو لاہور میں ہیں، وہ میں بتا چکا ہوں کیا کیا نمبر ہے اس کا، کون سی برانچ میں ہے، یہ بھی میں بتا چکا ہوں پہلے۔ تو اس میں 80 لاکھ روپے آئے تھے۔ قاسم سوری صاحب کے آیا، اسد قیصر صاحب کے آئے، ایون اور بھی بہت سارے خاتون ہیں یہاں کی جو ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں بھی آئے ہیں۔ لیکن یہ بات اس وقت جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آخر PTI کے بہت میرا خیال بھی پچھلے دنوں تنظیمی صدر تھے، اور عامر کیانی جنرل سیکرٹری ہیں، اور عمران خان چیئرمین ہیں، تو سیف اللہ نیازی جو کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کی جان سیف اللہ نیازی میں ہے، بہت اہم آدمی ہیں، ان کے رازدار ہیں، ان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کے شاید کزنز بھی کہتے ہیں، پارٹی کے صدر بھی کہا جاتا ہے، بہت اہم آدمی ہیں، لیکن ان کی گرفتاری پہ PTI خاموش کیوں ہے؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ PTI بالکل خاموش ہے، عمران خان بالکل خاموش ہے، آیا
ابھی چھوٹے چھوٹے لوگوں کی گرفتاری ہوئی تھی تو آپ ہائی کورٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کانٹیکٹ کر لیتے تھے، سپریم کورٹ کو کانٹیکٹ کر لیتے تھے، ورنہ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور دھڑا دھڑ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. ایون گوگی کے اوپر عمران خان نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی. لیکن کیا وجوہات ہے کہ سیف اللہ نیازی جو پارٹی تنظیم کے اہم آدمی ہیں اور صدر ہیں، جو لاسٹ ٹائم جتنا مجھے پتہ تھا کہ ان کے صدر تھے، شاید اگر تحلیل کر دی گئی ہے آپ کی پارٹی تو پھر تو وہ صدر نہیں ہے، لیکن صدر کی حیثیت میں رہے ہیں پارٹی تنظیم کے، تو اس لحاظ سے وہ پارٹی تنظیم کے صدر بھی رہے اور عمران خان کے بہت قریبی ساتھی ہیں اور بہت ہی اہم آدمی ہیں. اور جو فنڈ ریزنگ آپ کے ویب سائٹ سے جو فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی اس کے سرپرست اعلیٰ تھے. لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ہم بھی یہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ گئے تو گئے کہاں؟ زمین نگل گئی، آسمان نگل گیا، کدھر چلے گئے؟ کہاں ہیں اس وقت سیف اللہ نیازی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمیں اندازہ ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم سوال پوچھ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں سے کہ ہمیں بتائیں کہ سیف اللہ نیازی کہاں ہیں اور کیوں. اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیوں عمران خان، کیوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، کیوں پی ٹی آئی کے لوگ، ان کے وکلا، وہ سارے لوگ سیف اللہ نیازی صاحب کے لیے کیوں نہیں اس وقت بات کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں عمران خان صاحب جو ہیں پریس ٹاک کر کے سیف اللہ نیازی کی گرفتاری کو چیلنج کر رہے ہیں کہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ وہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں. ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ سیف اللہ نیازی کو گرفتار کیا گیا ہے تو پی ٹی آئی والے کیوں نہیں ان کی گرفتاری کے لیے نکل رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ یہ بڑی راز کی بات ہے، بہت اہم بات ہے، قبل از بتانا بہت مشکل ہے. یاد رکھیے سیف اللہ نیازی صاحب اب تک بہت کچھ بتا چکے ہیں. سیف اللہ نیازی صاحب کو جو گرفتاری ہوئی تھی وہ میں نے 2 وجوہات کی بنیاد پہ بتایا تھا. ایک تو وہ جو بہت بڑا اماؤنٹس آپ کے سردار اظہر، عامر کیانی اور سیف اللہ نیازی وہ جو ملازمین کے اکاؤنٹ سے نکالتے تھے بلینک چیک، وہ، اور اس سے بھی کہیں بڑا ایک مسئلہ ہے وہ ویب سائٹ فنڈ ریزنگ ہے جس کی بنیاد پہ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر ان کو اٹھایا گیا ہے. یہ میں آپ کو اتنا تو بتاتا ہوں. میں مزید آپ کو ابھی بتانا نہیں چاہتا، اور یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ سیف اللہ نیازی نے کیا کچھ نہیں اگل دیا ہوگا، جو بھی کچھ ان کو پتا ہوگا. تو بہت کچھ ان لوگوں کے بعد جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اتنا مٹیریل آ گیا ہے کہ میں شاید یہ سمجھتا ہوں اسی وجہ سے پی ٹی آئی خاموش ہے، عمران خان خاموش ہیں، کیونکہ ان کو اس چیزوں کا عکس دکھا دیا گیا ہوگا کہ اگر آپ نے اس پہ شور مچایا، اگر آپ نے اس پہ زیادہ ہلہ گلہ کیا، عدالت میں گئے، تو یہ سارے ثبوت عدالت کو دے دیے جائیں گے. ابھی فردر انویسٹیگیشن ہے، خاموش نے. ایک اہم ترین شخص کی یہ رائے ہے جب میں نے اس سے یہ سوال کیا، اور وہ بہت ہی آپ کے باخبر آدمی ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے، ایک ایک کیس کا پتہ ہے اس کو. تو اس نے یہ کہا کہ اتنی انفارمیشن، اتنی ثبوت دے دیا ہے، اتنی بڑی انفارمیشن سیف اللہ نیازی کے ذریعے ان اداروں کو جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اس سلسلے میں آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آگے بڑھے گا وہ سب سے پہلے وہی کیپچر ہوگا. تو ہر آدمی ابھی اپنی جان بچا رہا ہے اور سامنے نہیں آ رہا ہے. لیکن ہمارا سوال بدستور پی ٹی آئی کے چیئرمین سے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہے کہ سیف اللہ نیازی کہاں ہیں؟ ان کی اتنی اہم شخصیت ہے، اتنے اہم آدمی ہیں. عمران خان نے ان کو پارٹی صدر بنایا تھا، تنظیم کا صدر بنایا تھا، وہ صاحب، اور اس ویب سائٹ کا سربراہ بنایا تھا. اس کے علاوہ عمران خان کے کزنز ہیں، عزیز ہیں، کیا ہیں، اور پارٹی کے بہت اہم آدمی ہیں، اور آج سے نہیں ہیں، بہت عرصے سے ہیں. لوگ پی ٹی آئی کے کہتے ہیں کہ سیف اللہ نیازی کا مطلب ہے عمران خان. تو پھر یہ بتائیے کہ سیف اللہ نیازی پہ پی ٹی آئی اور عمران خان کیوں سوال نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیوں ان کی گرفتاری پہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں عدالتوں میں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں. تو یہ باتیں یہاں پر ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ عامر کیانی صاحب جو ہیں وہ بھی بہت اہم شخصیت ہیں، وہ بھی وانٹیڈ ہیں، ان کے اور روپوش ہیں، اور وہ
پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما بتاتے ہیں کہ وہ کے پی کے میں روپوش ہیں. ہم تو کے پی کے میں نہیں گئے ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کے پی کے میں روپوش ہیں. تو ان کے ہاں یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی والے ہی پی ٹی آئی کہ اپنے لیڈرز کی، ایک لیڈر دوسرے لیڈرز کی جو ہے وہ روپوشی کو بھی بتا رہا ہے اور بہت ساری چیزوں کو سامنے لایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی اہم انفارمیشن تھی، میں نے دے دی. عمران خان بری طرح پھنس چکے ہیں اس میں. عارف علوی صاحب کو امیونٹی نہیں ہوتی تو ان کو بھی اب تک انویسٹیگیشن کے لیے بلا لیا جاتا. اسد عمر صاحب ان کو بھی بلانا ہے، ان کے اوپر بھی سوال ہے. سابق گورنر کے اوپر بھی سوال ہے، قاسم سوری صاحب کے اوپر بھی ہے، اسد قیصر صاحب کے اوپر بھی ہے. اسی طریقے سے بے شمار تقریباً 25 سے 30 افراد کہا جا رہا ہے کہ اس اہم ترین انویسٹیگیشن میں گرفتار ہوں گے، اور ان کے اوپر جو ثبوت ہیں وہ ایف آئی اے نے بہت زیادہ ثبوت حاصل کر لیے. جیسے ہی مجھے کچھ ثبوت ملتے ہیں اور مزید انفارمیشن اور ثبوت اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں کوشش میں ہوں کہ اصل جس طرح میں نے آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیے تھے، نام دیے تھے، اماؤنٹ دیا تھا، اور اسی طریقے سے میں مزید دستاویزات اور اماؤنٹ اور اکاؤنٹ نمبر اور ان کا جو بیان ہے وہ آپ تک لانے کی کوشش کرتا ہوں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.